کھیل کا میدان مقتل کا بن گیا۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے بعد ہنگامہ آرائی میں 129 افراد مارے گئے، سینکڑوں افراد زخمی۔ تماشائیوں کی لڑائی کے دوران پولیس کی شیلنگ سے بھگدڑ مچ گئی، جس سے اموات میں اضافہ ہوا۔ اریما ایف سی کو ہوم گراؤنڈ پر شکست کے بعد ہنگامہ آرائی شروع ہوئی۔ مشرقی جاوا میں فٹ بال لیگ میچز ایک ہفتے کے لیے معطل۔ خاتون جج کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ تھانہ مارگلہ میں درج، ایف آئی آر پر عمران خان کے وارنٹ جاری۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کا حکم نامہ علاقہ مجسٹریٹ نے جاری کیا۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت بنی گالہ پہنچی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو پکڑنے کی غلطی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ عمران خان کے وارنٹ قانونی عمل ہے، پی ٹی آئی چیئرمین گزشتہ پیشی پر عدالت نہیں آئے، سیشن کورٹ سے ضمانت بھی نہیں کرائی۔ گرفتاری کا حکم نامہ حاضری یقینی بنانے کے لیے جاری کیا گیا، پیش نہ ہونے پر گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس۔ اصل میں یہ جو گھس بیٹھی ہے نا، یہ ہمیشہ رات کو وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف والے سو گئے ہیں، ہم جاگے ہوئے ہیں اور جاگتے رہیں گے۔ تم نے انگلی اٹھائی عمران خان کے اوپر تو ہم انشاءاللہ پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ ان کی خام خیالی ہے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت ساری پاکستان کی عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی طریقے سے بھی ہم برداشت نہیں کریں گے تمہارے ہوچے کنڈے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، عمران خان کو ہاتھ بھی لگایا تو پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ ملکی پیسہ چوری کرنے والے کو دوبارہ خزانے پر بٹھا دیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں آ کر تمام این آر او واپس کرائے گی، یاسمین راشد کی گفتگو۔ عمران خان کے وارنٹ جاری ہونے پر پی ٹی آئی کارکنوں کو لاہور میں بابو صابو چوک پر احتجاج، صوبائی وزیر صحت کی بھی شرکت۔ اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرنے سے پہلے ہی امپورٹڈ حکومت کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہے۔ اطلاع ملی کہ عمران خان کے گرفتاری کے آرڈر جاری ہو گئے، وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ ریڈ لائن کراس کرنے کی ہمت مت کرنا۔ عمران خان کو کچھ ہوا تو ہر گلی محلے میں احتجاج ہوگا، مراد سعید اور علی من گنڈاپور کی بنی گالہ میں گفتگو۔ امپورٹڈ حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے، راجہ بشارت کا رد عمل۔ کراچی میں بھی کھلاڑی شارع فیصل پر جمع، مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ خاتون جج کو دھمکیوں کا معاملہ، عمران خان کا عدالت سے غیر مشروط معافی سے گریز۔ تقریر میں دھمکی کا ارادہ نہیں تھا، ایکشن لینے سے مراد قانونی کارروائی تھی۔ اگر ریڈ لائن کراس ہوئی تو معذرت کے لیے تیار ہوں۔ پی ٹی آئی چیئرمین 22 ستمبر قائم، بیان حلفی سے احمد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ سیفر کی ایک کاپی میرے پاس تھی، اب کہاں گئی پتہ نہیں۔ معاملے کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کے بعد پبلک کیا گیا۔ ڈیمارش کرنے سے پہلے کسی ملک کا نام نہیں لیا۔ اس وقت کی اپوزیشن کو بھی مراسلات دیکھنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ عمران خان کا ٹی وی انٹرویو۔ پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا؟ اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی، آپ نے جعل سازی کی، آپ نے اس کو بدلا۔ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے۔ بنی گالہ، جس کا اصل نام منی گالہ ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی۔ رانا ثناء اللہ بنی گالہ پر چھاپا ماری، سائفر کی کاپی مل جائے گی۔ بیرونی سازش تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ لیک آڈیو فتنہ خان کے خلاف مکمل چارج شیٹ ہے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سازشیں اور ٹیمپرنگ کرتے رہے، کوئی ہیکنگ ہوئی نہ ڈارک ویب پر کچھ ہے، سب انہی کی کارستانی ہے۔ شیطانی ذہن نے 4 برس سے قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ افسوس ہے کہ فتنہ اور انتشار پھیلانے والا آزاد گھوم رہا ہے۔ مریم نواز کا اپنی ہی حکومت سے شکوہ۔
ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی مجھے سازش کر کے نکالا گیا. اس سازش کے پیچھے انہوں نے ایک سائفر کا سہارا لیا, پھر ایک اپنی سٹوری بنائی. وہ بھی ان کا پول کھل گیا کہ وہ بھی پلان کیا گیا. دے پلینگ ود دی کنٹری. جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا. کسی ملک میں نیشنل سیکورٹی بریچ کی اجازت نہیں ہے. جب پرنسپل سیکرٹری اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے وہ پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے سائفر کدھر ہے, سابق جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے تو دے دیا تھا عمران خان صاحب. جو منٹس بنائے گئے وہ موجود ہیں, سائفر موجود نہیں ہے. اب اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی, سازش انہوں نے کی تھی. سازش کا شور مچانے والوں نے خود ہی سازش کی. عمران خان ماسٹر مائنڈ, اعظم خان شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سہولتکار ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں. انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. آئین کے تحت معاملہ آگے بڑھائیں گے, منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. نون لیگی رہنماؤں کی لاہور میں نیوز کانفرنس. PMLN کی حکومت نہیں ہے, یہ اتحاد کی حکومت ہے اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. 25 مئی کے واقعات کے بعد ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ اس کے خلاف پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے, اسے گرفتار کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن بھاگ گیا تھا پشاور, اور مجھے امید ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی. مریم نواز کا شکوہ جائز, یہ اتحادیوں کی حکومت ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. 25 مئی کے واقعات کے بعد کابینہ سے گرفتاری کے لیے درخواست کی تھی. فیصلے کے بجائے معاملہ سب کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. کل آڈیو لیک کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. آرٹیکل 6 کا معاملہ پارلیمنٹ ہی دیکھے گی. رانا ثناء اللہ کا جواب. پاکستان کو اس جگہ پہ یہ انسان لے آئے 4.25 سال میں, یہ اور اس کے ساتھی, کہ جہاں آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تمام خراب ہو چکے ہیں. ایک ملک کو بیکاری بنا دیا گیا, آپ کو ڈیفالٹ کے نہج پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا. کوئی پوچھے اس عمران خان سے کہ یہ جو 4 سال کی تباہی کے نتیجے میں پاکستان کو 54th اکنامک یعنی اکنامکلی ریٹ کیا جا رہا ہے 2034 میں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تحریک انصاف نے 4 سال میں معیشت تباہ کر دی. انہوں نے ملک کو بھکاری بنا کر ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا. پچھلے 5 روز سے بہتری جاری. پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دے دیا. آنے والے دنوں میں اس صورتحال مزید سنبھلے گی. اسحاق ڈار. لاہور میں وزیر اعظم کی زیر صدارت لیگی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک. آڈیو لیکس کی تحقیقات اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور. آڈیو لیکس کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا. استعفوں سے متعلق ٹیپ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا. تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی لیک ہونے والی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ بھی جمع. حلف کی خلاف ورزی پر فوجداری کارروائی کی اپیل. اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا 5 روز میں داخل. شرکاء کی پارلیمنٹ کی جانب مارچ کی دھمکی. پولیس ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے الرٹ. بھاری نفری اور قیدیوں کی گاڑی خیابان چوک پر موجود. مظاہرین بھی تیار لاٹھیاں اور پتھر جمع کر لیے. امن و امان میں خلل کی اجازت نہیں دی جائے گی, کارروائی ہوگی. پولیس ترجمان کی وارننگ. کسانوں کا دھرنا بلا جواز ہے. حکومت جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے. کمیٹی پیر کے روز تجاویز پر دوبارہ غور کرے گی. ریڈ زون ریڈ لائن ہے. سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق وہاں احتجاج نہیں ہو سکتا. رانا ثناء اللہ کا رد عمل. سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی. اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود. تعفن کے باعث سانس لینا محال. مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار.
متاثرین وبائی امراض کے شکار خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد بھی بیماریوں کی لپیٹ میں آ گئی. ادویات کی شدید قلت علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس پر سیلاب زدگان کی بحالی کا جائزہ. شہباز شریف کی متاثرین کو شہ خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے اور نقصانات کا تخمینہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت. سیلاب سے متاثرہ ریلوے ٹریک کی مرمت مکمل. مکبھر سے کراچی تک مرحلہ وار ٹرین سروس آج شروع ہوگی. کراکرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس 5 اکتوبر سے بحال کرنے کا فیصلہ. ڈینگی کے وار جاری. کراچی میں مزید ایک شخص دم توڑ گیا. شہر قائد میں ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی. سندھ میں 24 گھنٹے کے دوران 330 کیسز رپورٹ. خیبر پختونخوا میں بھی متاثرہ شہری جاں بحق. 415 مریض بھی سامنے آ گئے. پنجاب میں مزید 389 افراد میں وائرس کی تشخیص. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کا جائزہ. مظلوم خاندانوں کا داد رسی حکومت کی ذمہ داری ہے. معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. پرویز لاہی کی ہدایت. عالمی امن کے لیے افواج پاکستان کی قربانیاں جاری. کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن میں شامل حوالدار باور صدیق فرض کی ادائیگی پر قربان. اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش. دیر بالا میں ژالہ باری. سلطان خیل درہ کنارے میں طغیانی. ٹریفک کی روانی متاثر. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی. اور پاک برطانیہ T20 سیریز کا فیصلہ کن کا آج. قومی ٹیم سیریز نام کرنے کے لیے پرعزم. چھٹا میچ جیتنے کے بعد انگلش اسکواڈ نے بھی امیدیں لگا لیں. کرکٹ دیوان نے فیصلہ کن کے لیے بے قرار.